ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت و بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ اور دنیا کی تمام تر مخلوقات و موجودات کو تنہا، اکیلا، بلا شرکت غیر پیدا فرمایا۔ وہ رب العالمین پوری کائنات کے نظام کو چلانے پر تنہا قادر مطلق ہے، ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق وہی رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے وہ یکتا، بے مثل اور بے نظیر ہے۔ رب العالمین کی شان بڑی عالی اور نرالی ہے۔ بعدہ بیش و بہا درود و سلام نازل ہو سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات گرامی، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، کسی بھی معاشرے، کسی بھی مملکت و سلطنت اور کسی بھی حکمران کے اقتدار کے بقا کے لیے جو چیز لازم اور ضروری ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کسی بھی معاشرے سے اٹھ جائے، کسی بھی مملکت و سلطنت سے اٹھ جائے، کسی بھی حکومت سے اٹھ جائے، کسی بھی حکمران کے اقتدار سے عدل و انصاف ختم ہو جائے، پھر نہ تو وہ معاشرہ باقی رہ سکتا ہے، نہ وہ سلطنت باقی رہ سکتی ہے، نہ وہ حکومت و مملکت باقی رہ سکتی ہے، اور نہ ہی اس حکمران کے حکمرانی اور اقتدار باقی رہ سکتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں، بلکہ یہ یا یوں کہہ لیا جائے کہ ہمارے مذہب اسلام کے معاشرتی تعلیمات میں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ عدل و انصاف حاکم کی طرف سے بھی اپنے رعایا کے لیے ہو، اور رعایا کا آپس میں بھی اس کو قائم رکھنا
ضروری ہے۔ گویا اجتماعی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر ہو، یہ عدل و انصاف انتہائی ضروری اور لازمی امر ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے کوشاں رہتے۔ عرب میں لڑائیوں کا سلسلہ تو زمانے سے جاری تھا۔ معمولی باتوں پر سالہ سال تک تلواریں چلتی رہتی تھی، لوٹ مار بھی عام تھی۔ میرے بھائیوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعثت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے اہل مکہ نے باہمی طور پر ایک معاہدہ کیا۔ اہل مکہ نے باہمی طور پر ایک معاہدہ کیا کہ اب ہم عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو ہم اسے انصاف دلائیں گے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک تاریخ ساز معاہدہ نامہ تیار کیا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کا حصہ تھے۔ تاریخ اسلام میں اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حلف الفضول کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ یہ معاہدہ ذی قعدہ کے مہینے میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر طے پایا تھا، اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم سب عدل و انصاف کا عہد کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت و نصرت کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے تاکہ اس کو اپنا حق مل سکے۔ میرے بھائیوں، بعثت سے قبل ہو یا بعثت کے بعد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عدل و انصاف سے بھری پڑی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات تک اور اسی طریقے سے کافروں اور مشرکوں تک عدل فرمایا کرتے تھے، انصاف فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے عدل و انصاف اسلام کی نظر میں، شریعت کی نگاہ میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے، ایک معاشرے کو عدل و انصاف کی کتنی ضرورت ہے، ایک معاشرے کے بقا کے لیے، ایک حاکم کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے کس قدر عدل و انصاف کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بغیر کس طرح سے اس کی حکومت چھن جاتی ہے، معاشرہ میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ باقی نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے۔ وہ اپنے متبعین کو ہر حال میں عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ نحل کی آیت نمبر
90 کے اندر اللہ رب العالمین اسلام کے ماننے والوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور عدل و انصاف کی تعلیم پر عمل کرنے پر برانگیختہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سورہ حجرات آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو واضح بھی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ انصاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور انصاف کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اگر بندہ انصاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اس انسان کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد عدل و انصاف بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو کیوں بھیجا تھا، رسولوں کو کیوں بھیجا تھا، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور بنیادی طور پر اس بات کا علم ہمیں موجود ہے کہ نبیوں اور رسولوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پرچار سب سے پہلے لوگوں میں کیا اور وحدانیت کی دعوت دی۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نقطہ ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا اس لیے بھی تاکہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم رہ سکے۔ اور دلیل خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو کھلی دلیلیں دے کر کے بھیجا، واضح دلیل دے کر کے ان کو بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل فرمائی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد عدل و انصاف بھی بتایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اسی طریقے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عدل و انصاف پر ہمیشہ قائم رہنے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کر سکوں۔ اور اہل اقتدار کو، عہدہ اور منصب والے کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کی تعلیم سکھائی ہے۔ جو اہل اقتدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو منصب والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو خصوصیت کے ساتھ عدل و انصاف کی تعلیم سکھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے اندر، اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کا فیصلہ کرو
تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آدمی جب انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہو، وقت کا بادشاہ اور حاکم ہو، ایسے میں اپنے بارے میں عدل و انصاف سے کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انصاف کی کرسی پر جب بیٹھا ہو، منصب اس کے ہاتھ میں ہو، صاحب منصب ہو، ذمہ داری اس کے سر سونپی گئی ہو، ایسے میں اپنے بارے میں عدل و انصاف سے کام لینا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، مگر مسلمان وہی ہے جو ان کٹھن اور نازک ترین موقعوں پر بھی عدل و انصاف کا دامن تھامے رہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے بندے نے یا اللہ کے بندے اپنے معاملات میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ اور آگے بات آئے گی، دوسروں کے معاملے میں انصاف کرنا یہ انتہائی آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنی بات آتی ہے، اپنے اہل و عیال کی بات آتی ہے، اپنے رشتے اور ناطے کے لوگوں کی بات آتی ہے، تو اچھا آدمی عدل و انصاف کے راستے سے پھسل جاتا ہے، وہ عدل و انصاف نہیں کر پاتا ہے اور ناانصافی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے بندے اپنے معاملات میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مروی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث، یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے، نصیحت آموز واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے ایک دوسرے شخص سے ایک زمین خریدی، خریداری مکمل ہونے کے بعد خریدنے والے کو اس زمین میں سونا چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک مٹکا ملا۔ خریدنے والا اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس آدمی سے زمین اس نے خریدی تھی، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے صرف زمین خریدی تھی، آپ کی زمین میں سونا چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا یہ مٹکا مجھے ملا ہے، یہ آپ کا ہے، اس کے مالک آپ ہیں۔ بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے زمین فروخت کی تھی، اور زمین کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر جو بھی چیزیں تھی وہ میں نے آپ سے بیچ دیا تھا۔ بحث و تکرار ہوئی، لینے والا زمین بیچنے والے سے اصرار پر اصرار کرتے جا رہا ہے، یہ مٹکا آپ کا ہے، یہ آپ کی ملکیت کی چیز ہے۔ چنانچہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، دونوں کی بات سنی، لیکن قاضی کے سامنے بھی دونوں نے اس مٹکے کو لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے، ہم آپ ہوتے ہر کوئی اس مٹکے کا دعویٰ کرتا اور یہ کہتا میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ میری ہے۔ دوسرا یہ کہتا میں نے تم سے صرف زمین بیچی ہے، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ دونوں لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قاضی کے پاس معاملہ پہنچتا ہے،
دونوں طرف سے باتیں سننے کے بعد قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تم دونوں آپس میں ان کی شادی کرا دو اور ان کے گھر بسانے میں جو خرچہ ہو اسی پیسے سے تم لوگ خرچہ کرو اور جو بچ جائے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اللہ اکبر! کس قدر یہ ہمارے لیے نصیحت آموز واقعہ ہے اور کس قدر اس واقعے کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے معاملات میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ اس واقعے کے اندر آپ غور کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، رجل من الانصار، صحابی رسول ہیں، یہ انصاری صحابی، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کی کمر میں چبھو دیا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مر مٹنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا تک ہوا کرتی تھی، آج حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان علیک قمیصا ولیس علی قمیص، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک پر قمیص ہے، حالانکہ میرے جسم پر قمیص نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جو مجھے تکلیف پہنچائی اور لکڑی کمر میں چبھوئی ہے، میں خالی بدن تھا، میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، میں آپ سے بدلہ لوں، آپ کے جسم کے اوپر قمیص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، کس قدر وہ اپنے بارے میں بھی عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے وہ چادر ہٹا لی اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ جانتے ہیں میرے بھائیوں، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ فوراً جسم سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کا بوسہ لینے لگے۔ میرے بھائیوں، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بوسہ لینا مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے قمیص اتارنا مقصد تھا، اور آگے انہوں نے کہا کہ انما اردت ھذا یا رسول اللہ، بس میری یہی خواہش تھی، میرا مقصد یہی تھا، اے اللہ کے رسول، میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، آپ رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی جو ایک نصرانی کو ہاتھ لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نصرانی سے زرہ کا مطالبہ کیا، نصرانی نے زرہ دینے سے انکار کر دیا، کہا یہ میری زرہ ہے، میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ دونوں کے درمیان پھر اسی طرح سے بحث و تکرار ہوئی۔
معاملہ قاضی وقت کے پاس پہنچا. وقت کے قاضی ابو شریح رحمت اللہ علیہ تھے. دونوں سے یا دونوں کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا. پروف چاہیے, آپ دعوے دار ہیں, اس کی دلیل چاہیے, کیا ثبوت ہے کہ آپ کی زرہ یہ آپ کی زرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ابو شریح رحمت اللہ علیہ وقت کے قاضی تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ تھے. حضرت ابو شریح نے خلیفہ وقت کے خلاف نصرانی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. نصرانی کو وہ زرہ دے دیا. اس فیصلے سے وہ نصرانی اس قدر متاثر ہوا کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ واپس آ کر کے کہنے لگا کہ سن لو, یہ عام آدمی کے فیصلے نہیں ہیں, عام لوگوں کے یہ فیصلے نہیں ہے. اما ان ہذہ احکام الانبیاء, سن لو یہ عام آدمی اور عام لوگوں کے فیصلے نہیں, یہ انبیاء کے فیصلے ہیں. اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. میرے بھائیوں, انہوں نے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی. اپنے تعلق سے عدل و انصاف کے معاملے میں ذرہ برابر بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اور میں نے کہا تھا کہ بات آئے گی, دوسروں کے معاملے میں عدل و انصاف کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے, مگر اپنے اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل و عیال کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا یہ انتہائی مشکل معاملہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں بھی ایک حدیث صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حدیث کے بیان کرنے والے ہیں. بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان شئتم انبأتکم عن الامارۃ وما ہی, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں عہدہ و منصب, حکومت و سلطنت کی حقیقت بتاؤں. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ ضرور بتلائیے, یہ حکومت, یہ عہدہ, یہ سلطنت اور یہ مملکت یہ کیا چیز ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, آپ ضرور بتلائیے. حدیث بیان کرنے سے پہلے جملہ معترضہ کے طور پر, یہی وہ حکومت ہے, یہی وہ منصب ہے, یہی وہ عہدہ ہے جس کے لیے ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جس کے لیے ہم طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں. اگر عہدہ مل جاتا ہے اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, نہیں ملا ہے اس کے لیے ہم جی توڑ کوشش کرتے ہیں عہدہ ہم کو مل جائے. حالانکہ یاد رکھنا چاہیے, جو عہدے کا طالب ہو, جو عہدہ چاہتا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایسے شخص کو عہدہ نہ سونپا جائے, ایسے شخص کو عہدہ نہ دیا جائے جو عمارت کا سوال کرتا ہو, جو عہدہ کا سوال کرتا ہو, جو منصب چاہتا ہو, جو حکومت چاہتا ہو, جو سلطنت و مملکت چاہتا ہو, ایسے شخص کو عہدہ اور منصب نہیں دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اس سے منع کر رہی ہے. حدیث حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, ان شئتم انبأتکم عن الامارۃ وما ہی, اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں حکومت و سلطنت کی حقیقت بتاؤں. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں, میں نے بلند آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عہدہ کیا ہے, سلطنت کیا ہے, حکومت کیا ہے, اس کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اولها ندامہ, حکومت و سلطنت کا پہلا مرحلہ, اولها ملامہ, حکومت و سلطنت کا پہلا مرحلہ
लानत व मलामत का, वसानीहा नदामा, और हुकूमत व सल्तनत का दूसरा मरहला नदामत व शर्मिंदगी का, वसालिसुहा अज़ाबुन यौमल क़यामा, और हुकूमत व सल्तनत का तीसरा और आखिरी मरहला क़यामत के दिन अजाब की सूरत में पेश होगा। क़यामत के दिन अजाब की सूरत में पेश होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्नाई सूरत बयान की हदीस के अंदर, इल्ला मन आदाला, सिवाय उस शख्स के जो अदलो इंसाफ करे, हुकूमत उसको मिल जाए, जाहो मनसब मिल जाए, ओहदा मिल जाए, सल्तनत और हुकूमत की बागडोर उसको मिल जाए, उसमें अगर वो अदलो इंसाफ से काम लेता है तो इससे वो मुस्तस्ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, व कैफ यअदिलु मा करीबिही, एक आदमी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ कैसे इंसाफ कर सकता है। मेरे भाइयों, हमारा मजहब इस्लाम अपने मुत्तबईन को अपने रिश्तेदारों के मामले में भी अदलो इंसाफ से काम लेने का हुक्म देता है। कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। ये आयत करीमा ये बतलाती है कि ए ईमान वालो, कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, अदलो इंसाफ पर मजबूती से जमे रहने वाले, शुहदा अलिल्लाही, अल्लाह की खुशनोदी के लिए अदल व इंसाफ करने पर तुम लोग तैयार हो जाओ। वलो अला अनफुसिकुम, अगरचे वो फैसला और वो अदल व इंसाफ तुम्हारी जात के खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो, सबके अगर खिलाफ हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा और उसकी खुशनुदी उस अदल व इंसाफ के अंदर शामिल है, तो किसी की परवाह किए बगैर अदल व इंसाफ से काम लो, अपने रिश्तेदारों के साथ अदल व इंसाफ से फैसला करो। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर अदल व इंसाफ की इस कदर अहमियत है और इस कदर मकाम व मर्तबा है, मुआशरे को अदल व इंसाफ की यकीनन ज़रूरत है। मुआशरे के लोग या मुआशरे में जीने वाले लोग अदल व इंसाफ का मुतकाज़ी हैं, उनको अदल व इंसाफ चाहिए। ज़रूरत इस बात की है मेरे भाइयों, अदल व इंसाफ के मकाम व मर्तबा को समझें, उनकी अहमियत शरीयत के अंदर क्या है उनको समझें, और अदल व इंसाफ हमारे मुआशरे को किस कदर ज़रूरत है इस बात को हम समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हर मामले में हमें अदल व इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें इस दुनिया में रखे ईमान व अमल के साथ रखना, और जब हमारा खातिमा हो खातिमा बिल खैर अता फरमाना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।